بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، سرٹیفکیٹ جانشینی، سکسیشن سرٹیفکیٹ. سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے سیکشن 370 اپ ٹو 390 آف سکسیشن ایکٹ 1925 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرز جو ہیں والیوم 2 چیپٹر 6 اینڈ 7 وہ تمام ہدایات فراہم کرتی ہیں جو کورٹس کو سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کرنے میں مد نظر رکھنی چاہیے. سرٹیفکیٹ جانشینی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں رائٹس آف سکسیشن سرٹیفکیٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ان سمری مینر. سیکشن 372 سکسیشن ایکٹ 1925 کہتی ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کا مقصد فوت ہونے والے شخص کے قرضے کی رقم اس کے وارثان کو دلانا ہے. جو قرضہ فوت ہونے والے شخص نے لینا تھا لوگوں سے، وہ قرضہ اس کے وارثان کو دلوانا اس کا مقصد ہے. اور یہ صرف حصول قرضہ اور ضمانت کے سلسلے میں دیا جا سکتا ہے. سکسیشن سرٹیفکیٹ اس کے علاوہ نہیں. سکسیشن سرٹیفکیٹ سے یہ بات حتمی ثابت نہیں ہو جاتی کہ جس شخص کو سکسیشن سرٹیفکیٹ گرانٹ کیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً اس کا وارث ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ بیٹا اگر سکسیشن سرٹیفکیٹ میں لینے آ گیا ہے اور آبجیکشن ریز ہو گیا ہے تو ڈی این اے تک بات چلی جاتی ہے کہ ڈی این اے کروایا جائے. سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ فوت ہونے والے شخص کے اکاؤنٹ کے سلسلے میں دیا جا سکتا ہے، لیکن جیولری کے حوالے سے جاری نہیں کیا جا سکتا as it did not fall within security. اس وجہ سے جیولری نہیں بلکہ صرف اور صرف اکاؤنٹ کے سلسلہ میں صرف اور صرف قرضے کی واپسی کے حوالے سے فوت ہونے والے شخص کا کوئی بھی وارث جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اپنے حصے کا دوسرے حصے داروں کا اپنے حصے کے ساتھ ساتھ دوسرے حصے دار جو ہیں ان کا بھی حاصل، ان کی حد تک بھی حاصل کر سکتا ہے، جبکہ دیگر جو حصہ داران ہیں اس کو ایسا اختیار دینے میں رضامند ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے بھی آپ عدالت میں پیش ہوں کے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سکسیشن سرٹیفکیٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں تمام حصہ داران، تمام وارثان جو ہیں ان کو فریق درخواست بنانا ضروری ہے، اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کی جو درخواست ہے اس کے ساتھ فوت ہونے والے شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، بینک کے قرضے کا سرٹیفکیٹ شامل ہونا چاہیے، لازمی ساتھ لفظ کرنا چاہیے. اختیار سماعت کے حوالے سے بات ہے کہ وہ کورٹ جس کے دائرہ اختیار کے اندر جس شخص کی قرضہ کی بابت، اکاؤنٹ کی بابت معاملہ آ رہا ہے وہاں پہ اس کی رہائش واقع ہے، بمطابق رہائش جو ہے وہ کاگنیزنس جو ہے وہ جورسڈکشن جو ہے کورٹ کی وہ ڈیٹرمن کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ
جہاں فوت ہونے والے شخص کے اکاؤنٹ جمع ہیں، کھاتا ہے جس بینک میں، جس ادارے میں، اس علاقے کی عدالت کو بھی اختیار سماعت حاصل ہے، خواہ جو فوت ہونے والا شخص ہے کسی اور عدالت کے حدود اختیار سماعت کے اندر فوت ہوا ہو۔ جس جگہ پہ وہ رہائش پذیر رہا ہے اس جگہ پر بھی عدالت میں اپلیکیشن فار سکسیشن سرٹیفکیٹ دائر کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس علاقے میں فوت ہونے والا شخص کے اکاؤنٹس ہیں اس علاقے میں بھی یہ دائر کی جا سکتی ہے۔ اور جو دائری ہے اپلیکیشن کی وہ ہمیشہ انڈر سیکشن 387 سکسیشن ایکٹ جو ہے 1925 اس کے تحت یہ دائر کی جائے گی، اور اس میں تمام تفصیلات کا لکھنا لازم ہے، تمام وارثان کو پارٹی بنانا لازم ہے۔ کورٹ فیس کے حوالے سے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 10 شیڈیول 1 کورٹ فیس ایکٹ 1870 کے مطابق 15 روپے کا کورٹ فیس لگے گا۔ اس کے لیے 18 مارچ 1984 کو ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا کہ یہ 15 روپے کا ہی کورٹ فیس لگے گا سکسیشن سرٹیفکیٹس کے حوالے سے۔ جہاں تک لمیٹیشن کا تعلق ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن کا، ایسی درخواستیں جو ہیں آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، جس کی میعاد 3 سال جب درخواست دائری کا حق حاصل ہوتا ہے، جس وقت حق مل گیا، رائٹ ہو گیا، دین ود ان 3 سال کی میعاد ہے۔ مگر ایسا حق ایسا ہے، یہ رائٹ ایک ایسا رائٹ ہے جو لگاتار مسلسل جاری و ساری رہتا ہے، یعنی کاز آف ایکشن ارائز ہوتی رہتی ہے، ہر کاز آف ایکشن کے ساتھ ایک نئی لمیٹیشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، آئے روز دوستوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے اور یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔